علیکم। نیوز ریفلیکشن کے ناظرین کے لیے ہم آج ایک نیا ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں جو کہ OIC کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی، اس کے حوالے سے ہم نئی اپڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ OIC کی جو سائیڈ لائن ہے اس پہ کانفرنس کے دوران انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ جو سب سے اہم ملاقات اور خطے کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر جو OIC کا اجلاس ہوا اس میں کیا نئی بات تھی، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ OIC کے اجلاس کے دوران کیا کوئی کرسی خالی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹاپک آج کا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تو OIC کانفرنس چل رہی تھی، جبکہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھارت میں بھی ایک کانفرنس چل رہی تھی۔ یہ سارا احوال جو ہے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی انور عباس صاحب۔ انور عباس سے آپ سے ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں کیا بریک تھرو ہوا اور وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی انور عباس، ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی بالکل، OIC کا انعقاد جو ہے OIC وزراء خارجہ کانفرنس کا انعقاد بذات خود 40 سال بعد اس ریجن میں اور بالخصوص پاکستان میں ایک کافی بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس سے بھی بڑھ کے اس اجلاس کے دوران ایک جو بریک تھرو جسے کہتے ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود سے۔ دونوں آرچ رائیول ممالک ہیں، طویل تاریخ ہے ان کی کشیدہ تعلقات کی، اور اس وقت بھی مختلف جگہوں پہ یمن میں، سیریا میں اور دیگر جگہوں پہ یہ ایک دوسرے سے متحارب ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں ان دونوں ممالک کی ملاقات ہونا ایک بڑی بریک تھرو ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے دور امریکہ میں بھی ہوئے، اور آخری جو ان مذاکرات کا دور تھا وہ بغداد میں تھا، جبکہ پاکستان میں ان دونوں وزراء خارجہ کی مختصر لیکن ایک کافی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے لیے ذرائع کے مطابق کوئی طے شدہ ایجنڈا نہیں تھا، نہ یہ پہلے سے پلان تھی کہ ملاقات ہوگی، تاہم یہ اچانک دونوں طرف سے پیغامات کا تبادلہ ہوا جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور اس میں بنیادی طور پر افغانستان کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات کی بحالی، جو ایک برف ہے اس کو پگھلنے کے حوالے سے مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ ایران نے اپنی ڈیمانڈز پہ بات کی، سعودی عرب نے اپنی شرائط پیش کی، جبکہ یمن کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ہیں کہ اس ملاقات میں بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں ممالک نے مستقبل کے لیے بہتر تعلقات بنانے کے حوالے سے ایک حکمت عملی پر بات چیت کی ہے، جس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں نکلے گا۔ جی بالکل انور، پاکستان جو ہے بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ برف جو ہے وہ پگھلے۔ We do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran. We recognize that it's a complex issue. We recognize that. But we feel that this can be resolved through dialogue. We will act, I repeat, as a facilitator, not a mediator, a facilitator. We would like to facilitate talks. اور اس کے لیے بہرحال پاکستان نے پیغام رسائی کا بھی جو ہے کردار ادا کیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت بھی یہ بہت زیادہ ایک آواز آ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کر رہا ہے، لیکن جو افغانستان کے ایشو پہ پاکستان میں وزراء خارجہ کانفرنس ہوئی OIC کی، اس میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا۔ انور، ہمیں تھوڑا سا OIC وزراء خارجہ کانفرنس کے دوران ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے متعلق بتائیں، کیا کچھ چیئرز خالی بھی تھی؟ سب سے پہلے میں تھوڑی سی ریکارڈ کی دوسری کے لیے کہ پاکستان کی اتنی زیادہ کوششیں نہیں رہیں کبھی بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ نو ڈاؤٹ وزیر اعظم نے پروپوز کیا تھا کہ اگر سعودی عرب اور ایران چاہے تو ہم ان کی ثالثی کروا سکتے ہیں، تاہم ان ممالک کی جانب سے کوئی زیادہ رضامندی نہیں دکھائی گئی تھی، لہٰذا بغداد عراق جو ہے وہ بیسیکلی دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ OIC میں کانفرنس میں وزراء خارجہ کانفرنس کے دوران سے ایک کافی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ جو افغان طالبان حکومت کا وفد آیا تھا اس کی موجودگی کے باوجود جو افغانستان کے لیے جو نشست ریزرو ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی نشست ہوتی ہے، وہ نشست پوری کانفرنس میں خالی رہی، اور اس نشست پہ جو پرچم موجود تھا افغانستان کا وہ بھی سابقہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس کا پرچم رکھا گیا تھا، اور اس نشست پہ افغان طالبان وفد بھی نہیں بیٹھا۔ افغان طالبان وفد کو علیحدہ سے نشستیں فراہم کی گئی جس پر وہ بیٹھے۔ نہ صرف افغانستان بلکہ شام کی نشست جو ہے وہ بھی خالی تھی اور شام کا پرچم بھی وہاں پہ موجود تھا۔ افغانستان کی جو نشست خالی رکھی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان طالبان حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا،
لہٰذا افغان طالبان وفد اس نشست پہ نہیں آ سکا، جبکہ شام کے حوالے سے نشست اس وجہ سے خالی تھی کہ شام کی جو رکنیت ہے وہ او آئی سی سے ابھی تک معطل ہے، اور یہ رکنیت شام کی خانہ جنگی کے دوران معطل کی گئی تھی۔ اچھا انور، ایک چیز آپ بتائیے گا ناظرین کی تھوڑی سی جو ہے مزید انفارمیشن کے لیے کہ ایران، آپ کہہ رہے ہیں طالبان کی نئی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں آ چکی ہے، اور نئی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے نیا ایجنڈا بھی آ گیا، تو یہ او آئی سی کانفرنس میں پرانا ایجنڈا جو رکھا گیا اس کا کیا سمبولک کوئی ریزن تھی یا کیا وجہ تھی کہ پرانا ایجنڈا کیوں رکھا گیا او آئی سی کا وزیر خارجہ کانفرنس میں؟ جی، سب سے بڑی وجہ کہ جب تک کہ نئی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا انٹرنیشنلی، ایون کہ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جنہوں نے 96 میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، اور شاید ان 3 ممالک کی تسلیم کرنے والوں میں تھے، انہوں نے بھی ابھی تک چونکہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا سرکاری سطح پر، لہٰذا جب تک سرکاری سطح پر اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا وہ ایز اے رکن اس طرح کی کانفرنسز میں ان کی نشست خالی رکھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سابقہ حکومت جو کہ رکن تھی او آئی سی کی، اس کا پرچم استعمال کیا گیا۔ اچھا انور، پچھلے ہم ویلاگ میں یہ تو بتا چکے ہیں کہ ان کانفرنس میں جو ہے 20 وزراء خارجہ، 10 نائب وزراء خارجہ نے، اور جبکہ 70 کے قریب وفود نے شرکت کی، لیکن ایک اہم ڈیولپمنٹ خطے کی یہ بھی تھی کہ ادھر پاکستان میں او آئی سی وزراء خارجہ کانفرنس چل رہی تھی، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک کانفرنس چل رہی تھی جس میں 5 آئی تھنک وزراء خارجہ نے جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو احوال بتائیں کہ وہ کیا کانفرنس تھی؟ جی، پاکستان میں جو او آئی سی وزیر خارجہ کونسل کا اجلاس ہے یہ افغانستان سینٹرک تھا، افغانستان کے حوالے سے تھا، اور پیرالل اسی وقت دلی میں جو ہے بھارت کی جانب سے بھی افغانستان پر ایک کانفرنس رکھی گئی جس میں کہ وسطی ایشیائی ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہوئے، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، قازقستان اور دیگر ممالک کے وزراء خارجہ وہاں موجود تھے، اور اطلاعات کے مطابق اور بھارتی حکومت کے مطابق وہاں پر بھی تقریباً 20 کے قریب اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اس کانفرنس پہ شریک ہوئے۔ یہاں پر شریک ہونے والوں کی تعداد بھی 20 تھی، 20 وزراء خارجہ اور 10 نائب وزراء خارجہ اور دیگر جو وفود تھے وہ اس کانفرنس پہ شریک ہوئے تھے، اور اس اجلاس میں بھی افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ بہت سارے ایسے ممالک بھی تھے جن کے وزراء خارجہ تو یہاں پر موجود تھے لیکن ان کے وفود نے وہاں پر شرکت کی۔ پاکستان میں تقریباً 70 کے قریب ممالک کو دعوت نامے دیے گئے تھے، اور 70 ممالک میں سے صرف 20 وزراء خارجہ او آئی سی وزراء خارجہ اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ بھارت میں بھی پیرالل تعداد مسلمان ملکوں کی تھی۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اس وزراء خارجہ کونسل میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جو کہ تھوڑی سی حیرت انگیز بھی ہے کہ اس میں وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں او آئی سی کے 2 قراردادیں پاس کی گئی، ایک افغانستان پر پاس ہوئی اور دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پاس ہوئی۔ افغانستان پر قرارداد چونکہ افغانستان کے حوالے سے کانفرنس تھی پاس کی جا سکتی تھی، لیکن دوسری قرارداد جو پاس ہوئی وہ فلسطین کے حوالے سے تھی۔ کشمیر کا ذکر ہمیں ابھی تک جو ہے اس کانفرنس میں نہیں ملا۔ کشمیر کے حوالے سے کانفرنس میں اگر فلسطین پہ پاس ہو سکتی تھی تو کشمیر پہ بھی پاس ہو سکتی تھی، کیونکہ کشمیر بھی او آئی سی کے ایجنڈے پہ، اور او آئی سی کا ایک پورا کانٹیکٹ گروپ ہے، کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے جو کہ کشمیر کے مسئلے کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس میں بھی کشمیر کا ذکر دیکھنے میں نہیں آیا، جو شاہ محمود قریشی اور حسین ابراہیم طہا او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی تھی، اس میں بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بات چیت سامنے نہیں آئی، قرارداد بھی پیش نہیں ہوئی۔ اور پھر جو تقریر ہوئی تھی او آئی سی کانفرنس کی جو کہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کی تقریر تھی، اس میں ترک وزیر خارجہ کی تقریر تھی، اردن کے وزیر خارجہ اس میں شامل ہوئے، نائجر کے وزیر خارجہ انہوں نے تقریر کی۔ ان زیادہ تر تقاریر میں بھی فلسطین کا ذکر تو تھا، تاہم کشمیر ہمیں دکھائی نہیں دیا، یا کشمیر کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بات چیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ افغانستان اور فلسطینی ایجنڈا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے اتنی بڑی کانفرنس میں 20 وزراء خارجہ موجود ہیں، اور کشمیر کا ذکر جو ہے وہ ابھی تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ کہیں پہ ہوا ہے نہیں ہوا، اور ہم اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جی بالکل انور، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑی معلومات دی کہ وہاں پہ فلسطین پر بات ہوئی، افغانستان پر بات ہوئی، لیکن کشمیر جو کہ ہم شہرہ کہتے ہیں اس پہ بات نہیں ہوئی۔ انور، جو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کل جو وہ او آئی سی وزیر خارجہ کانفرنس تھی اس میں ترک وزیر خارجہ کی جانب سے کافی تنقید کی گئی، وہ اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جب کانفرنس کا آغاز ہوا تو وہ شاہ محمود قریشی چونکہ چیئر پہ تھے، کرسی صدارت پہ تھے، انہوں نے آغاز کیا اپنی تقریر سے۔ اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ
فیصل بن فرحان ال سعود جو ہیں انہوں نے اپنا خطاب کیا اس کانفرنس کے دوران، اور انہوں نے اپنے خطاب میں افغانستان کی صورتحال پر نہ صرف تفصیلی روشنی ڈالی، دیگر ممالک کو بھی موٹیویٹ کیا کہ وہ اس صورتحال میں آگے بڑھیں، اور انہوں نے 1 ارب ریال افغانستان کے لیے اعلان کیا، 1 ارب ریال کی فراہمی 1 ارب ریال کی امداد کی فراہمی کا۔ ان کے بعد جو ہے ڈائس پر تشریف لائے تھے ترکی کے وزیر خارجہ میلوت چاوش اولو، اور ترک وزیر خارجہ نے ان کی تقریر کے دوران جو ہمیں زیادہ تر چیزیں نظر آئی، جیسے پہلی تقریر تھی شاہ محمود قریشی نے ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے مل کے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بنیادی طور پر یہ انیشیٹو ان 2 ملکوں کا تھا، اور سعودی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان اور سعودی عرب کو افغان سینٹرک جو کوشش ہو رہی ہے اس میں امپورٹنٹ قرار دیا، لیکن جو ترک وزیر خارجہ تھے ان کا تھوڑا سا جارحانہ انداز تھا، انہوں نے تھوڑا سا سعودی عرب کے حوالے سے نام لیے بغیر سعودی عرب کا بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو 1 ارب ڈالر کی امداد ہے 1 ارب ریال کی امداد ہے افغانستان کے لیے، یہ ناکافی ہے، اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہو سکتا، جبکہ انہوں نے افغانستان میں مفاہمت کے حوالے سے اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے جب کوششوں کی بات کی تو انہوں نے سعودی عرب کو اوائڈ کیا، اور انہوں نے اس کی بجائے ایران، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور علاقائی ہمسایہ ممالک کی بات کی، انہوں نے سعودی عرب کے کردار کو ٹوٹلی مائنس کیا۔ جی بالکل انور، اچھا اس میں ایک معلومات یہ بھی اضافہ کر دوں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کل قطر کے وزیر خارجہ کا وفد بھی نہیں آیا تھا، اور ان کے پاکستان میں سفیر نے ان کی نمائندگی کی تھی، تو یہ قطر جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان کے معاملے پر اور افغان میں طالبان کی حکومت کے حوالے سے آگے رہا، کیونکہ قطر مذاکرات سب سے زیادہ مشہور رہے، لیکن یہاں پہ کل ان کے وزیر خارجہ بھی نہیں آئے، اس پہ انور آپ 1-2 ورڈ۔ جی بالکل، دوحہ سینٹر ہے پاکستان، افغانستان اور دیگر طاقتوں کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے افغانستان پر، اس کے حوالے سے افغان طالبان کے دفتر کا سیٹ اپ بھی وہاں موجود ہے، قطری حکومت کی اجازت سے وہ کام کر رہا ہے، اور قطر کا ایک انتہائی پرومیننٹ رول رہا ہے، تاہم ان کے وزیر خارجہ جو ہے کل یہاں پر ہمیں دیکھنے کو دستیاب نہیں تھے کہ ہم انہیں دیکھ سکے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی نمائندگی ان کے سفیر نے کی، ان کے سفارتی ڈیلیگیشن نے کی، اور قطر ایک اہم ملک ہے، نہ صرف جی سی سی میں، جی سی سی کا اپنا ایک وفد آیا ہوا تھا، گلف تعاون کونسل جو ہے ان کا اقلیمی تعاون کونسل کا ایک اپنا وفد موجود تھا ان کے سیکرٹری جنرل کی قیادت میں، اور لیکن تمام جو زیادہ تر عرب ممالک کے وزرائے خارجہ موجود تھے، لیکن اس میں قطر کے وزیر خارجہ کی کمی کو خاصی شدت سے محسوس کیا گیا۔ جی بالکل ناظرین، افغانستان کی اگر وہاں پہ دہشت گردی پڑتی ہے تو اس کا بھی اثر پاکستان میں پڑے گا، اگر افغانستان میں امن آتا ہے تو اس کا بھی اثر پاکستان پہ پڑے گا۔ کل پاکستان نے OIC کانفرنس میں پوری دنیا کو یہ باور کروا دیا ہے کہ افغانستان کے موجودہ حالات کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، اگر افغانستان میں دہشت گردی بڑھتی ہے اور وہاں پہ جو ہے انکم کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا، ڈالر کی وہاں تک رسانی نہیں ہوتی، تو پوری دنیا کے لیے خطرہ موجود ہے۔ ہم آئندہ بھی اپنے ناظرین کے لیے مزید معلوماتی جو ویلاگ ہیں وہ لاتے رہیں گے، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔